بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری جانب سے محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے کل کے موضوع میں مسلمان سائنسدانوں کی فزکس کے میدان میں خدمات پر بات کی تھی، اور ہم آج کے اس موضوع میں مسلمان سائنسدانوں کی بائیولوجی کی فیلڈ میں خدمات پر بات کریں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز رکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم حیاتیات میں یعنی کہ بائیولوجی میں بھی مسلمانوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور اپنے زمانے کے لحاظ سے اس علم کو بہت عروج بخشا۔ اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا تو علم نباتات جسے باٹنی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا علم حیوانات جسے زولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اب باری باری ہم ان دونوں پر کچھ نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علم نباتات یعنی کہ باٹنی کے بارے میں۔ اس علم میں بھی مسلمانوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ اس میدان میں مسلمانوں نے دو راستوں سے کام لیا۔ ایک تو طب کے سلسلے میں جڑی بوٹیوں کی تلاش، اور دوسرا زراعت کی ترقی کے لیے اس سلسلے میں سب سے پہلے مسلمان ماہر نباتات ابو حنیفہ دینیوری ہے۔ انہوں نے کتاب النباتات لکھی۔ ان کے بعد ابن سینا نے القانون فی الطب میں 800 دواؤں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس میدان میں مسلمانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، یہاں نامور طبیب عرب بن سعد قرطبی نے اس میدان میں بہت کام کیا۔ ان بزرگوں کے بعد ابو جعفر محمد غافقی نے اپنی کتاب الادویات المفروعہ میں پودوں کے متعلق معلومات جمع کیں۔ اس میدان میں رشید الدین سوری کا نام بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پودوں کا معائنہ کرتے اور ان کے ساتھ مزدور ہوتا جس سے وہ ان کی تصاویر بناتا تھا۔ ان کی کتاب کا نام کتاب الادویات المفروعہ ہے۔ مسلم دنیا کے سب سے بڑے ماہر نباتات ابن بیطار ہیں۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے سفر کر کے نباتات کے بارے میں بے شمار معلومات جمع کیں۔ ان کی دو کتابیں بھی اس زمن میں بہت مشہور ہوئیں۔ آخری کتاب میں انہوں نے علاج کے متعلق 1400 دواؤں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی خدمات کے بارے میں میکس میرہاف لکھتا ہے کہ "It is a work of extraordinary erudition and observation in the greatest Arabic book on botany." یہ غیر معمولی تیز علمی اور مشاہدے کی تصنیف ہے اور نباتات کے موضوع پر تمام عربی تحریروں میں عظیم ترین کتاب ہے۔ ابن بیطار کی کتابیں بھی یورپ میں 5 سال تک بائیولوجی کا موضوع رہیں۔ اس طرح مسلم ماہرین نباتات میں ابن بیطار کا مقام سب سے بلند ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتا ہے کہ مالکہ کے ابو محمد ابن بیطار نے تمام مسلم نباتات کو بڑی غیر معمولی پر عالمانہ کتاب میں جمع کر دیا، جو 16ویں صدی تک نباتات کا مقصد تاخذ رہی اور مستند ماخذ رہی، اور جس نے مصنف کو عہد وسطی کے سب سے بڑے ماہر نباتات اور ادویات کا مقام دلایا۔ اس طرح مسلم دور میں علم نباتات میں جو اور بہت سے کام ہوئے، جو ترقیاں ہوئیں، ان پر بات کریں تو سب سے پہلے تو مسلمانوں نے آبپاشی کا نظام قائم کیا، جس سے اس علم نے بہت ترقی کی۔ دوسرے نمبر پہ نباتات کی ترقی میں آلات کا استعمال عام کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ پھولدار اور پھلدار پودوں کی ترقی اور نشوونما میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ بات کریں تو پودوں کی نرسریاں بھی تیار کی گئیں۔ پانچویں نمبر پہ موسم کے لحاظ سے پودوں کی درجہ بندی کی گئی۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں زولوجی یعنی کہ علم حیوانات کے بارے میں۔ تو مسلمانوں نے زولوجی کی فیلڈ میں بھی بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں گھوڑوں اور گائے کا تذکرہ موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث میں بھی جانوروں کے حقوق مقرر کیے گئے تاکہ اس مخلوق خدا پر کوئی ظلم نہ کرے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے
زولوجی پر خاص طور پر کام کیا، ان میں ابو عبیدہ کا شمار بھی سر فہرست ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب الغرس، کتاب النحیل، کتاب الحیات اور کتاب القارب لکھی۔ مشہور ادیب عبد الملک اسمعی نے اس فن پر کتاب النحیل، کتاب الحبل وغیرہ تحریر کر کے اس علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مشہور مفسر و ادیب جاحظ نے کتاب الحیوان لکھی، جس میں 350 حیوانات کے متعلق تفصیلی معلومات مہیا کی گئیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا مقالہ نگار جاحظ کی خدمات کے بارے میں لکھتا ہے کہ عرب ماہرین حیات میں جاحظ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی حیاتیاتی تصنیف میں کتاب الحیوان معروف ہے، جس میں کسی حد تک یونانی اثر ہے، مگر بنیادی طور پر وہ ایک عربی تصنیف ہے۔ ان ماہر حیوانات کے علاوہ محمد بن موسیٰ نے اس موضوع پر قابل قدر کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب حیات الحیوان کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا۔ اس میں 900 حیوانات کے بارے میں معلومات بھی موجود ہیں۔ دمیری عربوں میں سب سے بڑا ماہر حیوانات ہے۔ فلپ ہیٹی لکھتا ہے کہ الدمیری از دا گریٹسٹ عرب زولوجسٹ۔ دمیری سب سے عظیم ماہر حیوانات ہیں۔ مسلمانوں نے جو علم حیوانات کو عملی علم بنا دیا، اس بارے میں ڈاکٹر عبد القادر لکھتے ہیں کہ مسلم ماہرین کو جو چیز یونانیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا براہ راست مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ مسلمانوں نے جانوروں کے ضمن میں مزید بھی بہت سے کام کیے۔ ان میں سب سے پہلے تو ان کو سدھایا گیا تاکہ یہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ عربوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو سدھانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ برصغیر میں ہاتھیوں کو سدھانے کے سلسلے میں بہت کام ہوا۔ ان کی تربیت کے لیے فیلبان مقرر تھے جو ان کی تربیت کر کے انہیں سدھاتے تھے۔ جانوروں کے چڑیا گھر بنائے گئے جہاں ان کو عمدہ خوراک اور رہائش اور ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ اس طرح ان کی خوب خدمت کی جاتی تھی۔ اس طرح جانوروں کی بھی خوب خدمت ہوئی اور زولوجی ترقی کرتی گئی، اور جانور لوگوں کو اچھی طرح تفریح مہیا کرنے لگے، جس سے جانوروں کی اہمیت میں بھی خوب اضافہ ہوا۔ ناظرین، 1000 سال تک مسلمانوں کا علم حیوانات پر یعنی کہ زولوجی پر غلبہ رہا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ تقریباً 1000 سال تک سائنس یورپ میں خوابیدہ تھا۔ عرب جنہوں نے 9ویں صدی عیسوی تک اپنا دائرہ اسپین تک وسیع کیا تھا، سائنس کے محافظ بن گئے، اور دوسرے علوم پر حیاتیات کی طرح ان کا بھی غلبہ تھا۔ یہ تھی وہ خدمات جو مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے میدان میں سر انجام دیں۔